یہ جہاں اٹک برج ختم ہوتا ہے وہاں ایک اسٹیشن ہے فنکشنل اٹک کرد جو کہ وکٹورین سٹائل پہ بنا ہے. آپ کہیں گے جیسے میں اسکاٹ لینڈ یا انگلینڈ میں ٹریول کر رہا ہوں. ون آف دا اولڈسٹ. اور 1883 میں مئی میں جب اٹک برج کے اوپر ریل سروس شروع ہوئی تو اگلے سال یہ ریلوے اسٹیشن بنا اینڈ اٹس نون ایز اٹک کرد. اینڈ مائنڈ اٹ وزٹنگ ٹو اٹس از لائک اے ٹریٹ, لائک ٹریولنگ انٹو ریلوے پاسٹ. اور پھر انہوں نے وہاں ساتھ ایک لائک یو آر ان اے پکنک ریزورٹ. لوگ آتے ہیں گائے گائے یہاں. پہلے زیادہ آتے تھے, اب چونکہ وہ راستہ تھوڑا ریسٹرکٹ ہے اٹک فورٹ کے ساتھ along. دن میں 4 ٹرینیں گزرتی ہیں یہاں فرام کراچی ٹو پشاور اینڈ فرام پشاور ٹو کراچی. عوامی, خیبر میل, جعفر ایکسپریس اینڈ رحمان بابا. اور مال گاڑیاں اپارٹ, وہ کبھی ساتھ بھی گزر سکتی ہیں, کبھی ایک بھی گزر سکتی ہے. یہ جو پیپل کا درخت ہے یہ آج سے 30 سال پہلے اکارڈنگ ٹو دا اسٹیشن ماسٹر لگایا گیا تھا. اور ایک چھوٹا سا میوزیم بھی ہے. Whenever you come here, you can visit. And beautiful scenic view. And he is Azmat Jahangir Marwat, known to me for many years, station master ہے. اور اتنا knowledgeable ہے, میں اس کو کہتا ہوں اگر تو well trained grooming تیری ہوتی, اچھی schooling, تو CSS کر کے آج سپرنٹینڈنٹ ہوتا, TS ریلوے ہوتا. بٹ اینی ہاؤ, اینڈ آئی ایم ہز گیسٹ ہے. جہانگیر خان, ہاؤ آر یو؟ طبیعت خدی؟ مہربانی سر جی, اللہ کو. یہ آپ کا جو یہ اسٹیشن ہے اس کے بارے میں میں نے سنا ہے کہ یہ وکٹورین سٹائل پہ بنا ہے. یس سر, اور لگتا بھی ہے یہی ہے سر. بالکل ٹھیک سنا ہے آپ نے سر. 1884 میں کنسٹرکٹ ہوا ہے اور سب کانٹیننٹ میں تو 1880, 81, 82 میں برٹش نے ریل زیادہ تر ڈالا ہے. ویسے تو 1861 سے شروع کیا تھا لیکن 82 میں زیادہ ہوا ہے. تو یہ 84 میں یہ اسٹیشن کی جو بلڈنگ بنی ہے 1884 میں سر جی, کیونکہ اور وہی اسٹائل ہے. مئی 1883 میں یہ ٹریفک شروع ہوئی. آف کورس سر, اسی طرح ہی. A small museum which upon request, yes. یہ سر آئل ہیٹر ہے. ہیٹڈ آئل پڑا ہوتا تھا اور آج کل بھی بعض جگہ پہ کینٹ ایریاز میں یوز ہو رہا ہے. اور اس کی جو کنسٹرکشن ہے 1525 اس کی میڈم. بڑا پرانا ہے. یس سر. یہ سر برٹش میڈن فین ہے اور بہت ہی ایکچوئل کاپر کا بنا ہے. اٹھانا میرے لیے مشکل ہے. سیم ویٹ کا انڈین فین ہے. اور ادھر سر یہ کول ہیٹر ہے. جس طرح وہی آئل ہیٹر تھا تو یہ کول ہیٹر ہے. اور اس کے اندر سے کوئلہ جلایا جاتا تھا ادھر سے اس اسٹیشن پہ. یس سر جی. ٹرین کے اندر نہیں, آفیسز میں. ٹرین میں نہیں, آفیسز میں سر جی. یہ سارا ایک کول آئرن ہے. باقی یہ کولنگ والا سسٹم ہے اس زمانے کا جو اسٹیشنوں پہ پانی ٹھنڈا رکھا جاتا تھا. یہ سر ٹیلی گراف ہے, مورس ٹیلی گراف, جو کہ ہماری کمیونیکیشن کا سب سے ویلڈ اور اتھینٹک سورس ہوتا تھا. گرگٹ کے لفظ سے ہم بناتے تھے, جیسے اے کے لیے گرگٹ, بی کے لیے گٹ گر گر گر, سی کے لیے گٹ گر گٹ گر, ڈی کے لیے گر گٹ گر گر. یہ کوڈ تھے, یہ کوڈز تھے. یہ اس سے سینڈ ہوتے تھے. اور یہ عام آدمی نہیں سمجھتا تھا. نہیں سر جی, اس پہ اسپیشلی جو ٹروپس ٹرین چلائی جاتی تھی, اگر آپ ریلوے کی ہسٹری دیکھیں سر تو اس کی جو بیسک پرپز ہے, سب سے سپریم پرپز ڈیفینس ہوتا تھا.
انگریز پوائنٹ آف ویو سے میں جی وہ ویلفیئر تو نہیں تھی ظاہر ہے. یس سر، چونکہ ایز کمپیئر ٹو روڈ ریل زیادہ سیف ہوتا تھا اور اس کے ذریعے سے زیادہ سیفٹی لائی جا سکتی تھی، اس لیے ہر کینٹ کو مطلب سائڈنگ ہے ملٹری والی. تو یہ اس پہ ٹرین ہوتے تھے سر. یہ ریسیور ہوتا تھا، وہ ہم جو لین کلیئر گاڑی کو دیتے تھے سر، یہ تھرو سب سے ویلڈ سورس یہ ہوتا تھا. جب یہ کمیونیکیشن فیل ہوتا تو ہم الٹرنیٹیو میتھڈس پہ جاتے تھے. ہمارا ایک کنٹرول فون ہوتا تھا، پھر بلاک فون ہوتا تھا، پھر اور اب یہ چینج ہو گیا ہے. ابھی یہ ریپلیس ہوا ہے ہمارے VHF مٹرولا سے اور ساتھ ایک دوسرا سیلولر فون سے، جس میں آج کل پہلے یو فون ہوتا تھا، آج کل ہمارے پاس زون سے. اینڈ پیزنٹ جو ایک زمانے میں سوات اور مالاکنڈ میں ہوتے تھے، اب شکاریوں نے ستیہ ناش کر دیا. جو اس میگنیٹ فون. یس سر، میگنیٹک فون ہے جو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بھی ہمارا ہوتا تھا اور ہمارے انسٹرومنٹ کے ساتھ لگا ہوتا تھا. اس کے اندر ایک چھوٹا سا میگنیٹ کام کرتا ہے اور اس میں اس کی کوئی چارجنگ وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہوتا اور ہر قسم کی کنڈیشن میں ہم اس کے ذریعے کمیونیکیشن کرتے ہیں. اسٹل ان یوز ان پاکستان ریلوے سسٹم ابھی بھی سب سے زیادہ. میں نے پہلے عرض کیا، فرسٹ جو انہوں نے لانچ کیا ہے 1861 میں کراچی سے کوٹری تک جو لائن بچھائی تھی ٹرائل بیس پہ، یہ اس کا مانوگرام ہے اور اتنا وزنی ہے کہ 3 بندے اس کو مشکل سے اٹھائیں گے ابھی بھی. یہ ریمنگٹن والا سب سے مشہور وہ ٹائپ رائٹر مشین ہے. یس سر جی، جس کو آج بس میوزیم پیس بن گئے. بس سر جی، استعمال میں نا پرنٹر آ گئے. ٹھیک ہے سر جی. یہ سگنلز ہیں. یس سر، مختلف لوکیشنز کے مختلف جگہوں کے، یہ فاٹک پہ ہوتا ہے، یہ اسٹیشن پہ ہوتا ہے، پوائنٹ سیٹس پہ ہوتے ہیں. ریڈ جو ہوتے ہیں گاڑی کے پیچھے ہوتا ہے. یہ لائٹنگ کا سسٹم ہے اس زمانے کا سر. ہینڈ سائرن. انگلش میں سر اس کو ہم گونگ کہتے ہیں اور ہمارے بیل کا الٹرنیٹیو ہے. اس کا بڑا پاورفل ہے. پاورفل ہے. اس وقت اسپیکر نہیں ہوتا تھا اور بڑی آڈینس ہوتی تھی بڑے بڑے اسٹیشنوں پہ، تو اس کے ذریعے سے آڈینس کو اکٹھا کیا جاتا تھا کوئی اناؤنسمنٹ کے لیے. دوسری بات یہ کہ اس کا استعمال فیکٹریز میں بھی تھا اس زمانے میں، جب ہر بندے کے پاس اور آپ نے سمپلی ایک دفعہ گھمایا بس اسی اور یہ ایک آدھا منٹ. یہ تو بڑا سمپل ہے نا، اس کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی. شفٹ چینج کرنے کے لیے بھی اس زمانے میں یہ سر چونکہ واچ ہر بندے کے پاس نہیں ہوتا. میں عظمت صاحب اکثر کہتا ہوں کہ جو پرانے لوگ تھے ان کے پاس وزڈم تھا، وہ پائنیئرز تھے. آج ہم ٹیکنالوجی میں ہیں، اس وقت لیپ ٹاپ نہیں تھے، موبائل، لیکن وزڈم ان کا تھا جو آج ہم کیش کر رہے ہیں. وی آر ناؤ ڈیپینڈنٹ ٹو سم تھنگس، اور ڈیپینڈنٹ بندہ کمزور ہوتا ہے. جو کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. یہ اسٹرانگ سسٹم تھا. اسٹیم انجن سر ہمارا، یہ اسٹیم انجن تو اب ختم ہو گئے. اب بعض جگہوں پہ ہے، سفاری ٹرین کے ساتھ لگتی ہے، لیکن یہ تو ہمارا جیسے کہ. ویسے آپ کبھی اسٹیم انجن میں بیٹھے؟ نہیں، میں خود نہیں بیٹھا ہوں، لیکن میں نے دیکھا ہے. میں بیٹھا ہوں. اچھا سر جی، میں نے دیکھا ہے. چھوٹا تھا. یس سر. گلی مام سے بیٹھے بنو جا رہے تھے، مجھے یاد ہے. لیکن ایک جگہ رکے تو میرے مامے نے، وہ جو یار دوست آدمی تھا، مجھے یاد ہے. لیکن وہ نیرو گیج ختم ہو گئی. یس سر. اور بلوچستان میں بھی تھی، وہ مجھے نہیں یاد. وہاں مطلب یاد ہے لیکن ہم نہیں بیٹھے کبھی. بعد میں سر سفاری ٹرینز ٹورسٹ کے لیے کبھی کبھی اس کو استعمال کیا گیا، جو ہم نے دیکھا ہے. لیکن اصل میں یہ ہمارا سر فادر آف دا انجنز ہیں. جو فرسٹ بنایا تھا جارج اسٹیفنسن نے، جو فرسٹ انجن بنایا ہے 1825 میں، وہ بھی اس نے یہی بنایا تھا. عظمت صاحب آپ کی کیا تعلیم ہے؟ یس سر. آپ کی کیا ایجوکیشن ہے؟ سر ماسٹر ان انگلش اور ٹیچنگ کا کورس BEd بھی کیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور تو یہ آپ نے سروس سے بعد میں کیا ہے جوائننگ سے؟ پہلے کیا تھا سر. میں نے 1997 میں ماسٹر کیا، 98 میں BEd کیا. کیونکہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے مجھے شیکسپیئر کی ایک کوٹیشن سنائی. آف کورس سر. اور یہ 2 نیرو گیج کوچز ہیں جو انفارچونیٹلی اب ابینڈن ہو گئے. ان کو وائڈن کرنا چاہیے تھا.
اور یہ دونوں ڈبے بہت پرانے ہیں، اور کہتی ہیں کہ جب انگریز ٹریول کرتے تھے تو یہ برف اور انڈین الاؤڈ نہیں ہوتا تھا، برف رکھ دیتے تھے۔ میرا باپ کہتا ہے کہ جو منزئی میں انگریز آفیسر رہتے تھے، کیمپ تھا، بریگیڈ تھا، تو جب بنو سے جاتے تھے وہاں تو جس ڈبے میں میم صاحب اور انگریز بیٹھتا تھا، فارنرز الاؤڈ، وہاں بلیک نہیں الاؤڈ تھا، انڈین کو بلیک کہتے تھے۔ اور یہ ٹرین سے میں آپ کو بتاؤں، یہ جو گاندھی اتنا بڑا ریولوشنری بنا، کہتے یہ ہیں کہ ٹرین نے بنایا۔ ہوا یہ کہ ہی وینٹ ٹو ساؤتھ افریقہ، ہی واز بیرٹ لا، وانٹیڈ ٹو بی ریزیڈینسی میجسٹریٹ، تو ہی ٹریول، اسٹیشن پہ جب رکی تو گارڈ آیا، اس نے کہا آپ یہاں سے اٹھیں۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا جی ایک میم اور انگریز صاحب آ کے بیٹھیں گے۔ تو اس نے کہا لیٹ دیم سٹ، میں نے ٹکٹ خریدا ہے، آئی ایم بیرٹ لا۔ اس نے کہا یو آر انڈین، یو آر بابون۔ یہ بابون کبھی کبھی کہتے تھے کالوں کو، جو بندر۔ تو اس نے کہا میں نہیں نکلوں گا۔ اس نے کہا جی اور ہی تھریو اٹ آؤٹ۔ ٹرین چل گئی، میم صاحب تو اندر آ گئی تھی along with صاحب۔ فریڈم ایٹ مڈ نائٹ میں یہ پورا قصہ ہے، اور وہ رائٹر لکھتا ہے کہ ایز دا ٹرین پاس، شائی گاندھی بیرٹ لا who wanted to become magistrate stare at the train, and as the train passed, within few minutes Shai Gandhi became the great revolutionary who later on shook British Empire. گاندھی کی جو نان وائلنٹ سول ڈس اوبیڈینس تھی، اور کہتے ہیں گاندھی جیسے ٹرین گزری، گاندھی نے ٹائی کھولی، پھینک دی اور اپنا گریبان کھول لیا، اور جو بوٹ پہنے تھے وہ گھر جا کے اتار دیے، پھینک دیے، اور پھر کہتے ہیں اس نے کبھی سوٹ نہیں پہنا۔ تو ٹرین کے ڈبے سے مجھے یاد آ گیا۔